ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مکی الحجازی صاحب اپنے اس کلپ کے اندر دوسری ایک بڑی بات جو عجیب کر رہے ہیں، وہ امام ابو حنیفہ کا جو مناظرہ ہے اس کا ذکر جو انہوں نے کیا ہے۔ جی بھائی یہ دیکھیں کہ اس کلپ کو سننے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ مکی صاحب کو خود نہیں پتا کہ یہ مناظرہ کس کتاب کے اندر آتا ہے اور آیا اس مناظرے کی حقیقت کیا ہے۔ عجیب ہے۔ اور دیکھو ترک فاتحہ حلف الامام کے لیے دلیل بنا کر پیش کر رہے ہیں مناظرے کو۔ یہ مناظرہ ہی ثابت نہیں ہے بھائی۔ اس مناظرے کو بیان کرنے والے جو ہیں ان میں 3 بڑی خرابیاں ہیں اس روایت کی سند میں۔ 3 بڑی خرابیاں۔ ایک ہے جی ابو محمد عبداللہ بن محمد بن یعقوب الحارثی، یہ بھائی کذاب تھا، حدیث وضع کرتا تھا جی۔ اس کے اوپر محدثین نے صحیح جرح کیا، اس کا ذکر جو ہے میزان الاعتدال اور لسان المیزان وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ اور حنفیوں کے ایک بڑے عالم مولانا عبدالحی لکھنوی دیوبندی جو ہیں انہوں نے بھی بھائی اس راوی کے اوپر جرح کر رکھی ہے جی، انہوں نے بھی اس کے اوپر جرح ہی کی ہے۔ اس کے بعد اس میں ایک اور راوی ہے جی ابو محمد الحارثی کا استاد ہے جی محمد بن ابراہیم بن زیاد الرازی جی۔ اس کو محدثین نے جو ہے متروک الحدیث قرار دیا ہے۔ امام دارقطنی اسے متروک کہتے ہیں، بلکہ امام دارقطنی نے یہاں تک لکھا ہے کہ دجال ہے یادع الحدیث، کہ یہ دجال ہے، حدیثیں وضع کرتا تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی محدثین نے بھائی اس کے اوپر جرح کر رکھی ہے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ حدیثیں چوری کرتا تھا، جیسا کہ تاریخ بغداد کے اندر جو انہوں نے کلام کیا ہے اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس کو وضاع اور حدیث چور تصور کرتے تھے جی۔ تو اس کے بعد بھائی اس کا ایک اور استاد ہے، یعنی محمد بن ابراہیم جو ہے اس کا استاد سند میں سلیمان شازکنی ہے جی۔ اس کے اوپر جو ہے امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی، امام بخاری، ابو خاتم وغیرہ جو ہے محدثین انہوں نے اس کے اوپر جرح کر رکھی ہے۔ اور اس کا ذکر بھی میزان لسان کے اندر موجود ہے، یعنی میزان الاعتدال اور لسان المیزان کے اندر موجود ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، یہ 3 کذاب اور متروک اور جھوٹے قسم کے آدمی اس سند میں موجود ہیں۔ تو مکی صاحب اس روایت کو پیش کر رہے ہیں، اس مناظرے کو پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ مکی صاحب کو سمجھ دے، مکی صاحب کو ہدایت دے۔ پھر سب سے بڑی بات کہ ابو حنیفہ کا مناظرہ امام اوزاعی کے ساتھ جو یہ پیش کر رہے ہیں، تو محترم بھائیو یہ یاد رکھیں کہ امام اوزاعی جو ہے ان کا ابو حنیفہ سے سماع ثابت نہیں ہے، سماع ثابت نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات کہ 3 کذاب اور متروک آدمی، اور بنیادی طور پہ ابو حنیفہ سے امام اوزاعی کا سماع ثابت نہیں ہے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے العلل و معرفت الرجال جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ان کا بیٹا امام عبداللہ بن احمد وہ بیان کر رہا ہے کہ میرے ابا جان نے یہ بات کہی تھی کہ اوزاعی نے ابو حنیفہ سے کچھ بھی نہیں سنا۔ تو بھائی ان کا سماع ثابت نہیں ہے، تو اندازہ کر لیں کہ ان کی مکی صاحب کی جہالت کا منہ بولتا ثبوت نہیں ہے کہ سند کے اندر 3 کذاب اور متروک آدمی بھی موجود ہوں، اور پھر جس کا مناظرہ بتا رہے ہیں ان دونوں کا آپس میں سماع بھی ثابت نہ ہو۔ تو یہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زبردست سنت جو ہے فاتحہ، جو نماز کے اندر پڑھی جانے والی ہے، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کو رد کرنے کے لیے ایک جھوٹی کہانی کا سہارا لے رہے ہیں۔ یہ جھوٹی کہانی کا سہارا لے رہے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مکی صاحب کو سمجھ دے، ان کو صحیح دین کی سمجھ دے تاکہ یہ دین کی صحیح خدمت کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔